رسول بخش رئی صاحب، ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑا ایک اہم سوال اٹھایا کہ ساری پارٹیز یہ کہہ رہی ہیں کہ حکومت وہ بنا لیں گی، ان کے بغیر حکومت نہیں بن سکتی۔ اپوزیشن میں ویسے کون سی پارٹی ہوگی؟ کیا نقشہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ میرا خیال یہ ہے کہ ابھی تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی سیاسی جماعت کس پوزیشن میں ہوگی۔ البتہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون کا پنجاب میں اس وقت پلڑا کافی بھاری لگتا ہے، اور ان کے جو ایلیٹ نیٹ ورکس پہلے سے موجود تھے وہ میاں صاحب نے دوبارہ سے جوڑنے کی کوشش کی ہے اور کسی حد تک وہ کامیاب رہے ہیں۔ ان کے مقابلے میں اگر کوئی پارٹی تھی تو وہ تحریک انصاف تھی، تو وہ تو فارغ ہو چکی ہے۔ ان کے آزاد امیدوار ہیں جن کی طرف بلاول زرداری بھٹو صاحب امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ ان کی طرف دانہ پھینکیں گے، اور یہ دانہ پھینکنے کے لیے ہی انہوں نے یہ بیان انتخابات سے پہلے دیا ہے کہ آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کے وہ حکومت بنائیں گے۔ تو ان کو ایک بات تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی اکثریت نہیں ہوگی، اور اس وقت ان کو یہ بات کہنا میرا خیال ہے کہ پارٹی کی اپنی ساکھ کے لیے، اور جب کہ وہ انتخابی مہم میں ہے، یہ بات کہنا مناسب نہیں تھا، لیکن چونکہ انہوں نے کہہ دی ہے تو اسے پتہ تو صاف چلتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کوششیں کر رہی ہے کے پی میں، بلوچستان میں اور خصوصی طور پہ پنجاب میں، وہ شاید برابر نہ ہوں گے۔ اور پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد امیدوار کتنا منتخب ہوتے ہیں، اور مسلم لیگ نون، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 2 کوalitions بنیں گی اسی طرح کی۔ ایک طرح سے جب ایک طرف عوامی جمہوری اتحاد تھا 1988 کے بعد، اور دوسری طرف سے اسلامی جمہوری اتحاد تھا، تو ایک گروہ کا مرکز پی ایم ایل این ہوگی اور دوسرے گروہ کا مرکز پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی۔ تو مقابلہ تو اس طرح سے نظر آ رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں وہ کس طرف کو جاتی ہیں۔ ان کی اس صورتحال میں کہ جب کوئی سیاسی جماعت کوئی واضح اکثریت حاصل نہ کر سکے، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ چھوٹی جماعتیں کافی اہمیت اختیار کر جاتی ہیں، کہ جماعت اسلامی بھی کہتی ہے کہ ان کے بغیر نہ کوئی صوبائی حکومت بن سکتی ہے، نہ وہ کوئی وفاقی حکومت بن سکتی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں جن کے 4-4 5-5 ووٹ بھی ہوں گے اور آزاد امیدوار بھی ہوں گے، یہ جو 2 علیحدہ سے کوalitions بنیں گی ممکنہ طور پر، تو وہ دیکھنا ہوگا کہ ان کا رخ کس طرف کو ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ انتخابات سے پہلے بھی یہ کوششیں دونوں جانب سے جاری ہیں۔ لگتا یہی ہے کہ مسلم لیگ نون کی پنجاب میں اور وفاق میں حکومت بننے کے امکانات کہیں زیادہ روشن ہیں، مقابلہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔ صحیح۔ رسول بخش رئی صاحب، آپ دیکھیے کہ جو 300 یونٹس کی ہم بات کر رہے تھے، 200 یونٹس کی بات کر رہے تھے، خارجہ پالیسی کے بھی ہمارے بہت سے مسائل ہوں گے، ہمیں امن و امان کے بھی ایشوز ہیں، لیکن عام آدمی کا مسئلہ تو یہی ہے، اور اس وقت پولیٹیکل پارٹیز بھی اسی مسئلے کو بار بار بیان کر کے اٹریکٹ کر رہی ہیں اپنے ووٹرز کو۔ آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ ان کی طرف سے آفرز کی جا رہی ہیں یہ سنجیدہ ہیں، قابل عمل ہیں، اور تنخواہ دوگنا کر دینا، 17 وزارتوں سے پیسے کما لینا اور امیروں سے پیسے چھین کے غریبوں کو سبسڈی دینا، اگر اتنا قابل عمل تھا تو یہ تو پہلے بھی کیا جا سکتا تھا، انہی پارٹیوں کی حکومتیں تھیں؟ آپ کا کیا ٹیک ہوگا اس پہ؟ یہ نعرے ہیں، کھوکھلے نعرے ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے 300 یونٹ ہر گھر کو مفت بجلی فراہم کرنی ہے، تو پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کل خرچہ کتنا ہوگا، کتنا 100 ارب یا خراب روپے آپ کو دینے پڑیں گے، پھر آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ کہاں سے آئیں گے۔ اس وقت 4 بنیادی مسئلے ہیں، تمام جو ماہرین معیشت ہیں سب جانتے ہیں، کافی اس کے بارے میں سنجیدہ گفتگو ہو چکی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ سیاسی جماعتیں یہ سنجیدہ گفتگو کیوں نہیں کرتی، نعرے بازی کرتی ہیں کھوکھلی قسم کی، ناقابل عمل قسم کی۔ وہ یہ ہے کہ آپ کی جو صرف بجلی کی ترسیل کی کمپنیاں ہیں، ان کا 2 سال کا خسارہ 1 خرب 400 ارب روپے ہے۔ اس کی کیوں نہیں بات کرتے کہ اس کو کیسے ختم کرنا ہے؟ وہ اس لیے کہ آپ سبسڈیز دے رہے ہیں، بجلی کی چوری ہو رہی ہے۔ دوسری بات کہ بجلی کے معاہدے یا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کیے ہیں، یا سب سے پہلے انہوں نے شروع کیے تھے نجی کمپنیوں کے ساتھ، پھر مشرف کے زمانے میں ہوئے، پھر نواز شریف صاحب کے زمانے میں پہلے ہوئے، بعد میں ہوئے۔ یہ بتائیں کہ انہوں نے جو معاہدے کیے نجی کمپنیوں کے ساتھ، وہ اس کا خمیازہ ساری پاکستان کی صنعت بھگت رہی ہے۔
کہ بنگلہ دیش میں بجلی کم قیمت پہ ہے، انڈیا میں، چین میں، تو ہماری جو صنعت ہے وہ کیسے ان کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ سبسڈی اب کیسا تک دے سکتے ہیں؟ اس کی بات کرنی چاہیے کہ آپ نے جو پاور سیکٹر ہے اس کو آپ نے ریسٹرکچر کیسے کرنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو آپ کی دنیا میں کم ترین ممالک میں سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں دولت موجود ہے، دولت مند لوگوں کے پاس، لیکن حکومت کے پاس یہ استعداد نہیں ہے، آپ کی ایف بی آر کے پاس، کہ وہ لوگوں سے ٹیکس لے سکے۔ ابھی تک 8.5 اور 9% کے قریب پہنچ رہی ہے، کسی زمانے میں ہماری 12-13% تھی، اور ہندوستان کی 18-19% ہے، اس سے کہیں آگے جا رہی ہے۔ تو جب تک آپ ٹیکس ریونیو اکٹھا نہیں کریں گے، معیشت کو آپ دستاویزی نہیں بنائیں گے، اس وقت تک آپ لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکتے۔ آپ کب تک قرضے آپ لیتے رہیں گے؟ چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سستی بجلی پیدا کرنے کے منصوبے لگانے ہیں۔ ابھی حکومت نے، یہ جو ہماری نگران حکومت نے ہے، انہوں نے جو اس کی سولر پاور کے لیے انہوں نے بڈز لی تھیں، لیکن ایک بھی کمپنی نہیں آئی کہ پاکستان میں وہ بڈ دے اور ٹینڈر دے۔ تو یہ ہماری صورتحال ہے کہ آپ نے سرمایہ کاری کو کیسے فروغ دینا ہے، صنعتوں کو کیسے فروغ دینا ہے، برآمدات کو کیسے فروغ دینا ہے، ٹیکس کو کیسے بڑھانا ہے، اور پھر یہ اس قسم کے ناجائز اخراجات کہ آپ ایم این ایز کو آپ اربوں روپے دے رہے ہیں کہ چلیں جا کے آپ خرچ کریں۔ خدا کے لیے آپ اس پیسے کو بچائیں۔ یہ بجلی میں جو آپ پیسے لوگوں کو دے رہے ہیں، آپ یہ کریں کہ کم نرخ پہ بجلی پیدا کریں، ان کے ساتھ دوبارہ معاہدے دوبارہ سے آپ ان کو دیکھیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ تعلیم اور صحت کے اوپر خرچ کریں۔ اس کی طرف یہ آتے نہیں ہیں، کوئی منشور نہیں ہوتے، یہ نعرہ بازی ہے اور یہ اعلانات ہیں۔ آپ نے بڑے زبردست اگر نکات آپ نے ان اٹھائے، کا لیکن احتساب کرنا ہے، رسول جو بخش ہونا رئی چاہیے۔ صاحب، اس کے لیے تو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑتے ہیں، پیپر ورک کرنا پڑتا ہے، سنجیدگی سے کام کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے یہ مسائل حل ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ تو سارا کا سارا زور جو ہے وہ لوگوں کو جمع کر کے نعرے لگانے کے اوپر ہے۔ رسول بخش رئی صاحب، 882 جو ہیں وہ خواتین امیدوار ہیں جنرل نشستوں پر اس بار، تو کم از کم یہ تو ایک خوش آئند بات ہے کہ مخصوص نشستوں سے نکل کر آگے ایکٹیو پالیٹکس میں بھی خواتین آ رہی ہیں، تو کس کو کریڈٹ دیں گے اس کا؟ اب میرا خیال ہے یہ تو خواتین کو کریڈٹ جاتا ہے، کہ سیاسی جماعتوں کو بھی کسی حد تک جاتا ہے کہ انہوں نے ان کو نامزد کیا عام جو کانسٹیچوئنسیز ہے ان میں، اور یہ 800 کینڈیڈیٹس کا ہونا مطلب یہ ہے کہ قومی اسمبلی کی ہر سیٹ کے لیے، اگر یہ قومی اسمبلی کی ہیں، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، تو پھر ہر ایک سیٹ کے لیے کم از کم رسول 2 بخش رئی صاحب، یہ سے اوور 3 آل خواتین ہے، ہیں۔ تمام عام انتخابات کے لیے جنرل اور صوبائی ساری یہ ٹوٹل جو سیٹس ہیں وہ 882 ہیں، جس کے اوپر جی اگر سب کو ملا لیں تو کم از کم 1 یا 2 کینڈیڈیٹس ہر سیٹ کے لیے موجود ہیں صوبائی اور قومی اسمبلی کے لیے۔ یہ 13 یا 14% ماضی کی نسبت کہیں زیادہ ہے، اگرچہ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، لیکن ابھی دیکھنا یہ ہوگا کہ مردوں کے مقابلے میں جہاں پہ عام کمپٹیشن ہے وہاں پہ خواتین کتنا الیکٹ ہو کے آتی ہیں، یہ دیکھنا ہوگا۔ کہ ماضی میں تو صرف جو طاقتور خاندان ہیں ان کی بیٹیاں، بہویں اور بیویاں، وہ خاندان کے لوگ سامنے آتے رہے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ کوئی مختلف طبقے سے ہیں؟ اگر یہ متوسط طبقے سے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہوگی، اور اگر اسی طریقے سے نوجوان بھی اگر متوسط طبقے سامنے آتے ہیں تو وہ تبدیلی ہوگی۔ وہ تبدیلی ہمیں ابھی دیکھنے میں نظر تو نہیں آ رہی، کہ صرف ہم ایک اسپیکولیٹ ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ جو قوائف ہیں ہر نمائندے کے، خاتون ہو یا مرد ہو، وہ ہمارے پاس اس وقت موجود نہیں ہے، لیکن جو تعداد ہے خواتین کی جو میدان میں اتری ہیں اور مقابلہ کر رہی ہیں، یہ کافی حیران کن بھی ہے اور خوش آئند بھی ہے، اور امید ہے کہ یہ اگلے انتخابات میں اگر جمہوریت اور سیاست قائم رہتے ہیں، جس کے بارے میں عسکری صاحب کو شک ہے، اور جب وہ بات کرتے ہیں تو میرے شک میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ کل بھی آپ نے کنفیوژن کی بات کی تھی کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے، لیکن کنفیوژن ہے، آپ ذرا اپنے شک کے بارے میں تو بتائیں نا، آپ کو یقین نہیں ہے کہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں؟ میں آج جس شہر میں ہوں، اسلام آباد میں، کئی علاقوں میں گیا ہوں، مجھے ایک جگہ کے اوپر بھی کسی ایک سیاسی جماعت کا
نہ کوئی بینر، نہ کوئی پوسٹر، نہ کوئی نمائندہ، نہ کوئی کارکن کہیں پہ کوئی نظر نہیں آ رہا. یہ انوکھے انتخابات ہیں، منفرد نہیں. پھر تو رئیس صاحب پوچھنا پڑے گا کہ آپ کس علاقے کو دیکھ کے آئے ہیں. پھر تو پتہ کرنا پڑے گا آپ کس علاقے میں موو کرتے رہے ہیں. کافی علاقوں میں اسلام آباد، آدھا اسلام آباد آج میں نے اسی وجہ سے گھوم چونکہ پھر آپ کے کو دیکھا ماحول ہے نظر نہیں آ رہا کہ اسی کم از لیے کم آپ آدھا اسلام آباد میں مجھے کوئی نظر نہیں آیا. ٹھیک ہو گیا.